پاکستان میں ہے کوئی فلم مجھے بتائیں جس نے صرف لاہور میں 50 کروڑ روپے سے اوپر بزنس کیا ہو؟ پہلی بار میں نے اپنی فلم کو ویلن کو انٹچیبل رکھا کہ مڈی مار کے ترتی ہرا دینا جوان یا اتنے شاہی مسجد رہے گی یا شاہی محلہ رہے گا. میں ہیرا منڈی دے نال مسجد نہیں رہن دیاں گا کہ یار اتنی اگر تمہیں یقین ہے کہ سنسر بھی ہوگی ہٹ بھی ہوگی اپنی کوٹھی بیچ کر فلم بنا لو. جب تک سر بھٹی زندہ تھے آپ کی بولتی بند تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈ آف ناصر الدین شو میں آپ کے میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں جنہوں نے اعتراض کیا میرے اوپر. وہ سارے سن لیں کہ میرے دل میں ان کے لیے قدورت نہیں ہے. بخدا آپ کا یہ حق ہے تنقید کرنا، لیکن میرا حق ہے ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو. فیصلہ عوام کریں گے. جو میرے ناظرین ہیں تقریباً 10,000 کے قریب میرے سبسکرائبر ہیں، وہ بھی یہ پروگرام سنیں گے. ان سے میں فیصلہ لوں گا کہ میں کتنا غلط ہوں، اور جہاں میں غلط ہوں گا میں مانوں گا کہ میں غلط ہوں. مثلا کہا گیا کہ یہ ناصر الدین صاحب آپ کی فلمیں بھی تو فلاپ ہوئی. بالکل ہوئی. میں نے کب کہا بھائی میری ساری فلمیں سپر ہٹ رہیں؟ یہ تو آپ تب کہیں کہ میں نے دعویٰ کیا کہ جی میں نے جو فلم لکھی سپر ہٹ لکھی نہیں. میں نے فلمیں لکھی، لیکن اللہ کی رحمت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 247 سپر ہٹ تھی، باقی فلمیں فلاپ تھی. فلاپ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مقام تک نہیں تھی، کوئی گڈ بی کلاس، کوئی بی کلاس، کوئی سی، جیسے میں نے کہا. لیکن یہ ہے کہ وہ دور بہت اچھا تھا، اس میں فلموں میں گھاٹا نہیں ہوتا تھا. آج وہ دور ہے، آج فلموں میں گھاٹا ہوتا ہے. کیوں کہ آج سن بھی کم ہے، شو روم کم ہے جہاں کہ ہم نے اپنے فلموں کو لگانا ہوتا ہے. اور اب آئیڈیس جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ریموٹ آ گیا ہے. 84 چینل 85 چینل آپ کے سامنے، امیزون الگ ہے، نیٹ فلیکس الگ ہے. آپ مزے کی ادھر ادھر کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پھر انڈین فلمیں بھی آتے ہیں. اب آپ چوزی ہو گئے. اب آپ صرف 1,000 روپے کا ٹکٹ دے کر آپ کو گھر سے نکال کر سن میں آج تک لانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس دور میں میری تو ایک ہی فلم ریلیز ہوئی ہے ابھی، دی لیجنڈ آف مولا جٹ. اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس مولا جٹ کے سوا کیا ہے؟ ارے میرے بھائی، میرے پاس مولا جٹ کے سوا آپ یہ تو دیکھیں کہ مولا جٹ، میں نے ویشی جٹ میں مولا جٹ سب سے پہلے آیا، وہ بھی سپر ہٹ. پھر میں نے مولا جٹ لکھی، وہ بھی سپر ہٹ. میں نے لیجنڈ آف مولا جٹ لکھی، وہ بھی سپر ہٹ. اب میں یہ نہیں کہتا، یہ تو فخر نہیں کرتا کہ میں بہت اچھا لکھا اس لیے ہٹ. میں تو کہتا ہوں یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ اس کی رضا ہے، یہ وہ مجھے اس نے عزت دی ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں 2 موقعوں پر مسکراتا ہوں. ایک اس وقت جب میں کسی کو عزت دے رہا ہوتا ہوں، لوگ اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تو میں مسکراتا ہوں کہ جسے میں عزت دوں اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے. پھر میں اس وقت مسکراتا ہوں جب میں کسی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہوں، لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو میں مسکراتا ہوں کہ جسے میں ذلیل کروں اسے کون عزت دے سکتا ہے. تو عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے کہ میری قسمت اچھی ہے، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں نے کیا کیا جو میری اتنی اچھی قسمت ہے، یا اللہ میرے اوپر اتنی مہربانی کرتا ہے. بخدا نہ تو میں نے کوئی ایسی نیکی کی، اور اگر کی ہے تو مجھے یاد نہیں. انجانے میں کوئی ہو گیا اچھا کام تو مجھے نہیں پتا. اب ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا سب کو ہوتی ہے. کیا باقی رائٹروں کو نہیں ہے؟ سب کو ہے، مجھے بھی ہے. اب سننے والے نے کس کی سنی؟ میری ماں کی سن لی ہوگی یا میری سن لی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے مجھے دعا دے دی ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن میری قسمت اچھی ہے کہ میں آج جو کہتے ہیں جی وہ پرانے دور کی بات تھی، جی مولا جٹ کی فلاں تھی. یار اتنے ہی آپ بیزار تھے تو پھر لیجنڈ آف مولا جٹ کو دیکھا کیوں آپ نے بھائی؟ پاکستان میں ہے کوئی فلم مجھے بتائیں جس نے صرف لاہور میں 50 کروڑ روپے سے اوپر بزنس کیا ہو؟ یہ وہ فلم ہے جس نے باہوبلی کا ریکارڈ توڑا. یہ وہ فلم ہے جس کے سامنے ہندوستان کے پروڈیوسر آج تک پریشان ہے کہ اس میں کیا ہے، کتنا چلیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولا جٹ کے علاوہ میں نے کیا لکھا. اب آپ سنیے. پاکستان میں نے ویشی جٹ لکھی. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، تو اس فلم نے پاکستان فلم انڈسٹری کا پورا مزاج بدل دیا. جہاں پنجابی فلم ختم ہوتی تھی میں نے وہاں سے شروع کی، اور اس ٹیمپو کو میں نے آخر تک مینٹین کیا. ایک بات، پہلی بار میں نے اپنی فلم کو ویلن کو انٹچیبل رکھا، اور یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے. کہ جب میں نے تفسیر پڑھی کلام پاک کی تو اس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مولد جب دی تو سارے اختیارات بھی دے دیے. جنت میں لے جانے والے جتنے اعمال تھے اس کے ہاتھ میں دے دیے، اور مقابلہ شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ویلن کو اپنے سامنے خود کھڑا کیا اور اسے طاقت دی،
اور اس کائنات کا آج تک وہ ویلن چل رہا ہے. تو میں نے دیکھا ہماری فلموں میں ویلن جو تھا، آپ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیں، میری بات پر یقین نہیں آتا، 75 سے پہلے لگنے والے جتنی پنجابی فلمیں وہ دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ ویلن مظہر شاہ تھا اکثر ان فلموں میں، یا کوئی بھی ہوتا تھا. تو مظہر شاہ کا ایک مجھے یاد ہے کہ ڈائلاگ تھا کہ اوے مڈی مار کے دھرتی ہرا دینا جوان. ہیرو آتا تھا مار مار کے اس کا برکس نکال دیتا تھا، ہیروئن آ کے چھڑاتی تھی، وہ جاتا تھا پھر اٹھ کے کپڑے جھاڑتے تھے مظہر شاہ صاحب، اور پھر کہتے تھے اوے مڈی مار کے دھرتی ہرا دینا جوان. ایک ان کی فلم تھی اور میرے نال جن نے متھا لایا وہ ماں نے وین ہی پائے نے، لیکن اس نے بھی بار بار مار کھائی. تو میں نے اپنے ویلن کو پاورفل بنا دیا اور انٹچیبل بنا دیا. آپ ویسی جٹ دیکھیں، وائنڈ اپ میں گرا ویلن، وائنڈ اپ سے پہلے ویلن نہیں گرا، اور اس کو پھر انتہا تک پہنچایا مولا جٹ میں. اسی ویلن کو جو تھا نور نات کے روپ میں، جو غزالہ نے کردار کیا تھا وہ دارالنتنی سے کروایا، چکوری سے کروایا، تو لوگوں نے بہت پسند کیا. تو اس ویلن کو میں یہاں تک لے آیا. یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی سوچ تھی. میں اس کی عطا کا کاتب صاحب میں نے لکھا اور وہ کامیاب تجربہ ہوا. میرے پیارے ناظرین، ہندوستان کی پوری فلم انڈسٹری میں کہا کہ میرا مقابلہ اس سے ہے، میرے اپنے رائٹر سے کوئی مقابلہ نہیں. وہ میرے بھائی ہیں، وہ بہت اچھے رائٹر ہیں. ان کے کام کے بارے میں بات بتاؤں گا آپ کو. میں نے ایک میرے ہندوستان کی مثال دے دیں یا ہالی ووڈ کی فلم کی مثال دیں کہ فلم کو دیکھنے کے بعد قانون بدلا ہو ملک کا. ایک مثال دے دیں. میں نے فلم لکھی کالے چور. آپ کہتے ہیں نا، میں نے وہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں آپ نے گھٹیا فلمیں بنائی. میرے پیارے، میں نے کالے چور لکھی. اس کالے چور کی بنیاد یہ تھی، ایک مکالمہ، جرم 24 گھنٹے انصاف 8 گھنٹے. آن ریکارڈ ہے 91 میں ریلیز ہوئی کالے چور. اس سے پہلے دیکھ لیں، کسی بھی جج سے پوچھ لیں، کسی وکیل سے پوچھ لیں، عدالتیں 2 بجے بند ہوتی تھی. اگر آپ کے ریلیف لینا ہوتا تھا تو اگلے دن 9 بجے تک کا انتظار کرنا پڑتا تھا. کالے چور کی ریلیز کے بعد 91 کے بعد یہ لا پاس کر دیا چیف جسٹس نے کہ 24 گھنٹے ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ ہونا چاہیے پبلک کو ریلیف دینے کے لیے. لہٰذا اب آپ رات کے 2 بجے بھی جا کر ضمانت کروا سکتے. یہ قانون بدلا میری فلم کالے چور میں. میرے پیارے سامعین، یہ گھٹیا فلم تھی. میں نے یہ آدم لکھی جس کی بنیاد کیا تھی؟ میرا ہیرو تھا کہندا سی میں یا ایتھے شاہی مسجد رہے گی یا شاہی محلہ رہے گا، میں ہیرا منڈی دے نال مسجد نہیں رہن دیاں گا. یہ لڑائی اتنی چلی، وہ فلم لگی، بینڈ بھی رہی. اور وہ فلم میں جس پروڈیوسر کو اس کہانی سناتا تھا تو وہ کہتے تھے یار بہت اچھی لیکن سنسر نہیں ہوگی. میں نے کہا سنسر ہوگی اور ہٹ بھی ہوگی. بخش رائی گابا ایک پروڈیوسر ہے، آج بھی زندہ ہے، انہوں نے مجھے تانا دیا کہ یار اتنی اگر تمہیں یقین ہے کہ سنسر بھی ہوگی ہٹ بھی ہوگی، اپنی کوٹھی بیچ کر فلم بنا لو. میں ایون اسٹوڈیو گیا، اے ایم اسٹوڈیو گیا، وہاں میرے ایک دوست تھا عبداللہ چلی، اللہ جنت بخشے، فوت ہو گیا. میں نے اس سے کہا تیرے پاس کتنے پیسے؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نے فلم بنانی ہے، اور دونوں مل کر شروع کرتے ہیں. تمام ایکٹر سائن کیے ادھار، میٹیریل ادھار، اسٹوڈیو کی شفٹیں ادھار، فلم بنائی خود. یہ آدم 5-4 سال بین رہی. آخرکار صدر ضیاء الحق نے تمام لوگوں کو، سٹیک ہولڈر کو بلایا، ہماری انڈسٹری کے لوگوں، اس میں میں بھی تھا. تو اس میں نے جب مجھے موقع دیا بولنے کے لیے تو میں نے، صدر ضیاء صاحب سامنے بیٹھے تھے، تو ابھی ایک آدمی نے کہا تھا کہ ناصر دیپ صاحب جب تک سر بھٹی زندہ تھے آپ کی بولتی بند تھی. یہ جلم انہوں نے بولا ہے. تو میرے بارے میں یہ اتنی غلط بات کہنے والے آپ کم از کم اعتراض کرتے ضرور، بات یہ ضرور کرتے، میری بولتی بند کرنے کا ذکر نہ کرتے. یہ غیر شائستہ زبان ہے. لہٰذا بدلہ لینا تو کوئی بات نہیں، جھگڑا کرنا کون سا مشکل بات ہے. میرے سے زیادہ اچھا بول سکتا تھا وہ ٹی وی پر، میں کیوں نہیں بولا؟ میں نے کہا یار بولنے دو، اس سے کیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور مقام دیا، اور میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنے غصے پر قابو میں رکھا. آپ بھی غصے کو قابو رکھیں، زبان صحیح استعمال کریں، اعتراض کریں کوئی بات نہیں، گالی نہ دیں، گندی زبان استعمال نہ کریں. کیوں کہ یہ حقیقت نہیں تھی. اور اگر آپ کو شک ہو کوئی
میرے اوپر کسی بزدلی کا تو آ کے میرے ساتھ خود چکر لے کر دیکھ لیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں. اس کو جواب نہیں دیا. اینی ہاؤ، جنگل کا قانون فلم لکھی، وہاں بھی ایک لا کو ڈسکس کیا. آپ کہتے ہیں میں نے پبلک کو بدماشی کے علاوہ کیا دیا؟ جنگل کا قانون لکھی، کس بیس کیا تھی؟ ایک آدمی کی ضمانت ہو گئی، وہ جاتا ہے کہ جی میرا بچہ واپس کر دو. جیلر کہتا ہے کہ جیل مینول میں یہ ہے کہ 5 بجے گنتی ہوگی، اب بچہ واپس نہیں آ سکتا، یہ صبح 9 بجے ملے گا آپ کو. وہ ماں جیل کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتی ہے. رات کو بچہ قتل ہو جاتا. اگر وہ جیلر دے دیتا بچہ، کون سی قیامت آ گئی تھی؟ جیل مینول ایسا کون سا تھا؟ جب ضمانت ہے، جج کی ضمانت ہے، مور لگی ہوئی ہے، روبکار بنی ہوئی ہے، تو دے دو. نہیں دیا، قتل ہو گیا. تو وہ جنگل کا قانون نہیں تھا، انسانوں کا قانون تو نہیں تھا. اس پر جنگل کا قانون فلم ہوئی، سپر ہٹ ہوئی. آپ وہ دیکھیں. پھر آپ خاندان دیکھیں. خاندان میں نے کس چیز کو ڈسکس کیا؟ اس ڈش کو، کہ ڈش جو آئی تو یہ بے حیائی اور بے غیرتی اور اریانی اور فحاشی ہمارے گھروں میں لے کر آ گئی. تو میں نے کہا تھا وہ اینڈ پہ وہ ڈش سر پہ اٹھا کر لے آتا ہے، وہ کہتا کہ اس نے برباد کیا میری بیٹی کو، اس کے کردار کو. کہ آپ جس گھر میں بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، لڑکی ہیں، وہاں یہ ڈش اور یہ گندگی نہ چلاؤ. اور اب میں فلم لکھ رہا ہوں اس موبائل پر کہ وہ بے حیائی، وہ گندگی جو صرف گھروں تک تھی، اب آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں 24 گھنٹے. کبھی سوچا آپ نے؟ یہ رائٹر سوچتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میں نے سوچا کہ وہ باتیں جن کا میں 50 سال بعد پتہ لگا، آپ گواہ ہیں اس موبائل کی وجہ سے. ہماری بچیوں کو 5 سال کی عمر میں پتہ چل گیا، وقت سے پہلے بالغ ہو گئے بچے اور بچیاں. یہ کرپشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بے حیائی جو دیکھ رہے ہیں، یہ گڑبڑ جو دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف موبائل ہے. اس کے اندر یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. اس پر کبھی سوچا کسی نے؟ حکومت وقت نے سوچا ہماری نسل کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کسی نے نہیں سوچا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے صرف بدماشی دی. میں نے تو بدماشی کے خلاف لکھا ہمیشہ. میں نے کہاں بدماشی کو پروموٹ کیا؟ سلطان رائے نے ہمیشہ بدماشی کے خلاف جنگ کی. کیوں؟ کہ بدماشی تھی یہاں شہر میں، ہر شہر میں تھی. ایک بدماش پورے محلے پر حکومت کرتا تھا. اب وہ بدماش کہاں ہے؟ اب تو بدماش نہیں ہے. اور میرے پیارے سامعین، میرے معزز ناظرین، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. ایک بندہ تھا غیاسہ، وہ امام مسجد کا بیٹا، خود سکول ٹیچر تھا. وہ بدماش ہو گیا، اور ایسا بدماش ہو اسی لاہور میں کہ اس کی دہشت سے دنیا کانپنا شروع ہو گئی. ناکہ چھوڑ کے پولیس بھاگ جاتی تھی. اس کو آخرکار پکڑا گیا، سزائے موت ہو گئی. سزائے موت ہو گئی تو ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ غیاسہ صاحب، آپ تو امام مسجد کے بیٹے تھے، سکول ٹیچر تھے، پڑھے لکھے تھے، بچوں کو اخلاق سکھاتے تھے، آپ بدماش ہو گئے، آپ کو بدماش کس نے بنایا؟ اینی ہاؤ، میں نے سخی بادشاہ لکھی. بابری مسجد کو میں نے لیا جو گرا دی گئی، جس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے تھے. میڈم رانی لکھی جس میں میں نے اس بیوروکریسی کو اور اس کے اندر جنرل رانی کا کیا کردار تھا اس کو ڈسکس کیا. میں کتنی فلموں کے آپ کو نام گناؤں؟ پھر وہی آپ کہہ دیں گے، پھر کوئی کہہ دے گا ناصر صاحب آپ کو تو اپنی تعریف کرنے کے علاوہ آتا نہیں ہے. میں تو اپنی فلموں کی بات کرتا ہوں، حقائق سے بات کرتا ہوں، ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں. آپ دیکھیں، قاتل کی تلاش دیکھیں، انسانیت کے دشمن دیکھیں، آپ کو پتہ چلے میں نے کیا کیا لکھا. آپ سے کو صرف الزام لگانا آتا ہے. اللہ حافظ.